بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ افغانستان کے ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ کابل ہوائی اڈے پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی، افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان اور افغان وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ مدھیہ پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثہ مدھیہ پردیش کے ضلع بھنڈ میں پیش آیا، جہاں بھارتی فضائیہ کا معراج 2000 لڑاکا طیارہ جمعرات کے روز گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی اور وہ محفوظ رہا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طیارہ مہاراج پورہ ایئر بیس سے اڑا تھا اور اس میں ایک ہی پائلٹ سوار تھا، جبکہ طیارے کے تباہ ہونے کی ابتدائی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جلد داعش کا نیٹ ورک ختم کر دیں گے۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں داعش کے 250 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ہونے والے بیشتر دہشت گرد جیل توڑ کر فرار ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغان حکومت داعش کا نیٹ ورک جلد ختم کر دے گی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں حالیہ بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ کویت نے معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورونا وبا سے نپٹنے کی کامیاب حکمت عملی کویت نے سرکاری طور پر اہم ترین اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 2 سال کے لمبے عرصے کے بعد کویت میں معمولات زندگی بحال کرنے کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ حکام کے سرکاری ترجمان نے یہ اعلان وزارت کونسل کے ایک غیر معمولی اجلاس میں کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیس بک کے مقابلے میں نیا سوشل نیٹ ورک لانچ کرنے کا اعلان۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک کے مقابلے میں نیا سوشل نیٹ ورک لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل کے نام سے سوشل نیٹ ورک لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا بیٹا ورژن اگلے ماہ لانچ کر دیا جائے گا، جس میں مخصوص افراد کو دعوت دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ پلیٹ فارم ان بڑی ٹیکنالوجی فرم کے خلاف آواز بلند کرنے کا مؤثر ذریعہ ہوگا، جو امریکہ میں مخالفین کی آواز کو خاموش کرواتے ہیں۔ طالبان کا ایک بار پھر امریکہ سے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالاسلام حنفی نے ایک بار پھر امریکہ سے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ماسکو میں اجلاس ہوا، جس میں طالبان حکومت کے وفد، پاکستان اور چین کے وفود سمیت 10 علاقائی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اعلامیے میں طالبان سے اعتدال پسند پالیسیوں اور پڑوسی ملکوں سے دوستانہ انداز اپنانے پر زور، نسلی گروہوں، عورتوں اور بچوں کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالاسلام حنفی نے بھی اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں موجودہ حکومت تسلیم کی جائے اور ساتھ ہی امریکہ منجمد اثاثے بحال کرے۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے اتوار تک آندھی کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث کل شام سے اتوار تک لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آندھی اور تیز بارشوں کے باعث فصلوں کی کٹائی والے علاقے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں 15 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا، جو 2 مراحل میں کروائے جائیں گے۔ محکمہ بلدیات خیبر پختونخوا کی جانب سے سیکٹری الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کی مدت مکمل ہونے پر انتخابات وقت پر کرانا چاہتی تھی، لیکن کورونا وبا، فاٹا انضمام، حد بندی اور مغربی سرحدوں پر امن و امان کے مسائل کے باعث بلدیاتی انتخابات کرانے میں تاخیر ہوئی۔
عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر، حرمین شریفین انتظامیہ نے ایک عمرہ ادائیگی کی شرط ختم کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کورونا وبا میں مسلسل کمی کے بعد عائد پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ حرمین شریفین کو مکمل طور پر کھولے جانے اور ماسک کی پابندی میں نرمی کے بعد اب ایک عمرہ کی ادائیگی کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ زائرین اب جتنی بار چاہیں عمرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نمازوں کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ امیر کویت کا قیدیوں کی رہائی سے متعلق بڑا فیصلہ، مختلف کیسز میں قید کویتی شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ امیر کویت نے قیدیوں کو معاف کرنے کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امیر کویت کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف سیاسی اور قانونی اداروں کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کا کام قیدیوں کو معاف کرنے کے ضوابط کا تعین کرنا ہے تاکہ انہیں معاشرے میں دوبارہ فعال بنا کر ضم کیا جائے۔ مراکش نے برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے باعث تمام پروازوں کو آئندہ نوٹس تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مراکش کی ایئرپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ نئی پابندیاں بدھ کی نصف شب سے کچھ پہلے نافذ ہو جائیں گی۔ مراکش کی قومی کیریئر رائل ایئر موراکو نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ اقدام وبا کی صورتحال کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے، تاہم کوئی تفسیر نہیں بتائی گئی۔ مصر اور سوڈان کی مشترکہ فوجی مشقیں حارس الجنوب محمد نجیب ملٹری بیس پر 29 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصری افواج کے ترجمان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر مشقوں کے حوالے سے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس نوعیت کی پہلی مشقیں ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مصری بحریہ نے بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسپین کی بحریہ کے ساتھ بحری مشقیں کی تھیں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ مصری بحریہ نے اس سے قبل بحر المتوسط کے شمال میں یونانی بحریہ کے ساتھ مشقوں میں حصہ لیا تھا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بدھ کو وزارت خارجہ ریاض کے دفتر میں برطانوی وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں یمن، ایران اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بحث کی گئی۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ خلیج کے دورے کے ایک حصے میں سعودی عرب پہنچی۔ اس دورے کا بنیادی مقصد اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق ملاقات کے دوران سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات اور تمام شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی برادری کو افغان عوام کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان روس کی طرف سے افغانستان ایشو پر بلائے جانے والے اجلاس میں پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو انسانی بنیادوں پر فوری مدد کی ضرورت ہے۔ جنگ زدہ ملک کو بڑے انسانی، عالمی اور مالی بحران سے بچانے کے لیے معاشی امداد بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ افغان عوام کی مدد کے لیے عالمی برادری کو اپنی کوششیں تیز کرنا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق افغانستان پر ماسکو فارمیٹ کا تیسرا اجلاس روس کی میزبانی میں ماسکو میں منعقد ہوا۔ بھارت اور نیپال میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت اور نیپال میں حالیہ دنوں میں ہونے والی ریکارڈ بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے باعث اب تک 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے باعث سب سے زیادہ تباہی نیپال میں ہوئی، جہاں 77 افراد لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ بھارت میں 46 افراد ہلاک ہوئے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جمعرات کے روز ایک امریکی ڈالر انٹر بینک میں 174 پیسے بھی تجاوز کر گیا۔ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے آج بعد نماز جمعہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف ناموس رسالت مارچ کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب کالعدم تحریک لبیک کے کارکنان اور رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ پر دھرنے بھی جاری ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا نے آج بعد نماز جمعہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف ناموس رسالت مارچ کا اعلان کر دیا۔ لانگ مارچ کا آغاز مرکزی مسجد رحمت للعالمین سے ہوگا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔